بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری بک جس کا ٹائٹل ہے تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل، اس کی سمری پیش کی جا رہی ہے۔ نیپولین ہل 1937 میں اس نے یہ بک لکھی اور اباؤٹ 25,000 لوگوں کا اس نے سروے کیا، جس میں سے 500 امیر ترین لوگ بھی تھے، اور تقریباً 20 سالوں میں اس نے یہ ریسرچ کی۔ اس کے بعد اس نے اس کویشچن کا آنسر نکالا، وہ آنسر ڈھونڈ نکالا کہ لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں، کیسے امیر ہوتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے سوال کا جو جواب اس نے نکالا آفٹر ریسرچ، اس نے کچھ پوائنٹس ہمیں بتائے جو اس بک کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈیزائر۔ نیپولین نے یہ کہا کہ ایک جس طرح وش ہوتی ہے، وش سے اوپر والے درجے پہ چلے جائیں، ڈیزائر، بلکہ اس نے کہا جی برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے بندے کے پاس کہ وہ میں نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، وہ گول اچیو کرنا ہے، یا میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، یا امیر بننا ہے، جو بھی مطلب اس کی ہے، وہ برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے۔ صرف وش یا ڈیزائر نہیں ہونی چاہیے بلکہ برننگ ڈیزائر ہو۔ تو برننگ ڈیزائر جو ہے، اس کے بعد اس نے کہا جی فیتھ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اس چیز کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ پہلے تو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس نے یہ ہے کہ بینگ انسان کے ہمیں اس چیز کے اوپر اپنے اوپر بھی اعتماد، یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ گول اچیو کر لوں گا، میں یہ ٹارگٹ اچیو کر لوں گا، یا میں یہ جو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں دولت، اگر پیسہ کمانا چاہ رہا ہے تو وہ میں ضرور حاصل کر لوں گا ایک نہ ایک دن۔ تو اس چیز کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے۔ اسپیشلائزڈ نالج، اس چیز کا نالج، جنرل نالج بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے نالج، لیکن اسپیشلائزڈ نالج ہونا چاہیے، اس فیلڈ کا نالج ہونا چاہیے، اس شعبے کا نالج ہونا چاہیے۔ نیپولین کہتا ہے جی کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس نالج ہوتا ہے، وہ جنرل نالج ہوتا ہے، اسی کے ساتھ وہ کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ امیر دولت مند بننا چاہتے ہیں، یا پیسہ اگر اس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا اسپیشلائزڈ نالج مین وہ اس کے ایکسپرٹ لوگ ہائر کر لیتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ دولت کما لیتے ہیں۔ تو اسپیشلائزڈ نالج جو ہے وہ بھی ایک اس میں سے اہم پوائنٹ ہے۔ پھر امیجنیشن ہونی چاہیے، اس کا جو خیالات ہیں وہ اس کے بارے میں ویژن ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ضرور سوچے کہ وہ کس طریقے سے وہ چیزیں جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اس کی پلاننگ، آرگنائزڈ پلاننگ ہونی چاہیے۔ آرگنائزڈ پلاننگ کیسی ہوگی؟ اس کا ماسٹر مائنڈ لوگ جو ہیں ایک جیسی سوچ والے لوگوں کا الائنس ہو، اور ان کے ساتھ وہ مشورہ کرے، اور مشورہ کر کے ان کے ساتھ میٹنگز کرے، اور کسی نہ کسی پلان کو امپلیمنٹیشن کرے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف پلاننگ ایک ویسٹیج آف ٹائم ہے، لیکن پلاننگ جو ہے اس طرح کے لوگ، ایک جیسے مائنڈ کے لوگ جب اکٹھے ہوں گے اور وہ کریٹو آئیڈیاز کے ساتھ پلان کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ اس گول کو اچیو کر سکیں گے۔ سکستھ ہے جی ڈیسیژن، جس میں بے شمار لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر ٹرن ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر نیا کاروبار شروع کر لیا، پھر ایک بزنس سے دوسرے بزنس پہ چلے گئے، یار یہ چلا نہیں ہے، اگلے پہ چلے گئے۔ تو اس نے کہا ہے جی اس کے اوپر ایک جو فیصلہ کر لیا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اور اس کے اوپر کنٹینیوس ایفرٹ کرنا، اور الٹیمیٹلی وہ اس رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ سب کانشیس مائنڈ کو وہ لوگ یوز کرتے ہیں، جو لوگ گرو کرنا چاہتے ہیں، جو گرو کرتے ہیں، وہ اپنا سب کانشیس مائنڈ بھی یوز کرتے ہیں۔ وہ ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو ہمیں بتا تو دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ رانگ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو سب کانشیس مائنڈ ہے، جو لاشعوری دماغ ہے، جو چیزیں اپنے اندر سٹور کیے بیٹھا ہے، جو بڑی تھنکنگ کے بعد جو چیزیں دماغ کے اندر سٹور ہو جاتی ہیں، بڑی ہیبٹ بن جاتی ہے، جو انسان جو ہے بار بار کوئی پریکٹس کرتا جاتا ہے تو وہ انسان کے لاشعوری دماغ میں سٹور ہو جاتی ہیں، وہ ان چیزوں کو ضرور استعمال کرتا ہے۔ اور پرسسٹنس جو ہے وہ ہونا بڑی ضروری ہے، کہ ثابت قدمی ہو، ایک چیز کے اوپر ڈٹے رہیں اور اسی کے اوپر محنت کی جائے، بار بار اپنی ڈائریکشن چینج نہ کی جائے، اپنے گول چینج نہ کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ دعا کر رہے ہو یا اللہ میں نے 2 کروڑ کمانے ہیں، مجھے 2 کروڑ دے دے، اور کل آپ کہیں نہیں 10 لاکھ دے دے۔ تو اس طرح اگر آپ پرسسٹنس نہیں ہوں گے تو دیٹ مین آپ کا ایک گول نہیں، آپ بار بار اپنے گول چینج کرتے جا رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ آپ گول کے اوپر اس گول کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیزائر کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں
کہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت مطلب ہیلدی بک ہے۔ تو صرف ڈیزائر کو اگر دیکھیں تو ڈیزائر کو اس نے آتھر نے 5 سٹیپس میں ڈیوائڈ کیا ہے، اسی طرح ہر ایک کو ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ تو صرف ڈیزائر کی اگر دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اگر آپ کی ڈیزائر ہے تو آپ اس کو لکھیں کہ میں کتنی اماؤنٹ جو ہے، فار ایگزامپل آپ پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، امیر ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ لکھیں کہ میں 10 کروڑ کمانا چاہ رہا ہوں یا 2 کروڑ کمانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو لکھیں، آپ ایگزیکٹ اماؤنٹ میں لکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں امیر ہونا چاہ رہا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ آپ جتنے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں، لکھ دیں۔ نمبر 2، اس کے لیے آپ کتنا ٹائم خرچ کریں گے، ٹائم کتنا آپ قربان کر سکتے ہیں، کہ آپ 16 گھنٹے محنت کریں گے یا 20 گھنٹے کریں گے یا 8 گھنٹے محنت کریں گے، اس کے لیے ساتھ ٹائم بھی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ نمبر 3 پہ وہ کہتا ہے جی آپ اس کی ڈیفینٹ ڈیٹ لکھ دیں کہ میں 2 سالوں میں یہ سر کمانا چاہ رہا ہوں، یہ اگلے 20 سالوں میں، ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتا، یہ کچھ نہ کچھ ٹائم آپ کو محسوس کرنا پڑے گا کہ اگلے 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں یہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ ڈیفینٹ ڈیٹ کے بعد آپ اس کو ان تینوں چیزوں کی ایک سٹیٹمنٹ بنائیں گے، جس میں آپ جیسے لکھیں گے کہ میں فار ایگزامپل میں 10 کروڑ روپیہ کمانا چاہ رہا ہوں اگلے 2 سالوں میں، اور اس کے لیے میں 16 گھنٹے محنت کروں گا۔ تو دس از کنسائز اسٹیٹمنٹ۔ تو وہ کہتا ہے جی ان تینوں پوائنٹس کو آپ اکٹھا کر کے ایک اسٹیٹمنٹ میں لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اسی اسٹیٹمنٹ کو صبح اور شام اپنے سامنے لکھ کے رکھ لیں، اور صبح و شام اس کو پڑھیں۔ یہ اس طرح جیسے صبح اٹھتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں گے اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو، اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ پڑھیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں سوئے ہوئے بھی خیالات آئیں گے، آپ کا ویژن بھی اس طرح ڈیولپ ہوگا، اور آپ کے پاس آئیڈیاز اور وہ گولز کو اچیو الٹیمیٹلی آپ کر سکیں گے۔ تو اسی طرح یہ سارے پوائنٹس کی ڈیٹیل جو ہے بڑی اس بک کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو میں نے مختصر اس کے وہ پوائنٹس بیان کیے ہیں جو اگر ایک انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو فٹ کرے اور الٹیمیٹلی وہ گرو کر سکتا ہے، ریچ ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، اپنے گولز کو اچیو کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔